حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح نا احد کی جنگ ہونی تھی، صبح احد کی جنگ ہے، تو ہم تیاری کر رہے تھے، کچھ اپنی تلواروں کو تیز کر رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار سویرے جنگ ہے، پر دعا نہ منگیے، یعنی جذبہ بھی دیکھیں، دعا نہ منگیے۔ حضور نے فرمایا تھا نا دعا سلاح المومن، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ وہ ٹھیک ہے اب ہتھیار تیز کر رہے ہیں، لیکن دعا بھی مومن کا ہتھیار ہے، چلو دعا نہ منگیے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے ٹھیک ہے مانگ لیتے ہیں۔ تو وہ حضرت عبداللہ بن جہش فرمانے لگے کہ پہلے آپ دعا مانگیں، میں آمین کہوں گا، پھر میں دعا مانگوں گا، پھر آپ آمین کہنا۔ ان کا ٹھیک ہے، یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے۔ اب احد کے میدان میں کھڑے ہیں دونوں صحابی، دونوں حضور کے وفادار غلام۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے ہاتھ اٹھائے اور فرمانے لگے یا باری تعالیٰ صبح ساڈا مقابلہ ہے تے میرا کسی تگڑے جے کافر نہ مقابلہ کرا، پھر میں اس کو قتل کروں، پھر میں اس کی ذرا اتاروں، پھر میں اس کے جو ہتھیار ہیں اس کی ذرا اتار کے حضور کی بارگاہ میں پیش کروں کہ حضور میں نے آپ کا کافر مار دیا۔ میں دعا مانگتا رہا اور حضرت عبداللہ بن جہش آمین کہتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے دعا مانگی تو حضرت سعد بن ابی وقاص آمین کہتے رہے۔ حضرت عبداللہ بن جہش کی دعا سنیے گا، آپ فرمانے لگے یا اللہ پاک صبح جانگے تو میرا کسی تگڑے جو کافر نہ مقابلہ کرا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص فرمانے لگے میں آمین کہی، پھر کہنے لگے کہ پھر میں اس سے لڑوں، آپ نے آمین کہا، پھر وہ مجھے گرا دے اور مجھے قتل کر دے۔ میں نے اس طرح کر کے اوپر دیکھا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو مجھے کہنے لگے میں تیری دفعہ رکا تھا، کہہ آمین، کہہ آمین، میں تیری دفعہ رکا تھا، کہہ آمین۔ اب وہ میرے یار تھے، میں آمین بھی کہتا تو ساتھ میں روتا بھی کہ یہ کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ پھر وہ مجھے قتل کر دے، پھر وہ میری ذرا اتارے، پھر وہ میری تلوار توڑ دے۔ میں ذرا سا چپ کرتا آمین کے لیے، کہتا پھر تو چپ کر گیا آمین کے لیے، کہہ آمین۔ اب میں آمین بھی کہتا، یار تھا میرا، اب وہ دعا بھی کیسی مانگ رہا، ساتھ میں روں بھی کہ یہ کیا دعا مانگ رہے ہیں۔ تو پھر کہنے لگے کہ جب وہ مجھے قتل کر دے، میری ناک کاٹ دے، میرے کان کاٹ دے، میرا پورا علیحدہ علیحدہ کر دے، پھر میں اپنا کٹا ہوا وجود رب کی بارگاہ میں لے کے جاؤں، پھر رب مجھ سے پوچھے کہ او عبداللہ بن جہش تیرا یہ حال کس نے کیا، تیرا ذاتی تو رٹا کسی کے ساتھ نہیں تھا، تیری ذاتی تو لڑائی کسی کے ساتھ نہیں تھی، تیرا یہ حال کس نے کیا۔ جب رب مجھ سے یہ پوچھے تو پھر میں یہ کہوں فی کا و فی رسول اللہ، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے یا اباک میں نے یہ جان دی ہے۔ تو پھر رب بھی مجھ سے کہے، یہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب مجھ سے کہے کہ میرا عبداللہ سچ کہتا ہے، یہ میرا عبداللہ سچ کہتا ہے۔ وہ میں آمین کہتا رہا، دعا ختم ہوئی تو جب میں نے وہ آنسو پونچھ لیے، اپنی دعا کو مکمل کر لیا، میرے سارا ہاتھ بھی آنسوں سے بھر گیا۔ ہم دونوں یار تھے، ایک خوشی خوشی جان رہا سی، ایک رون جان رہا سی، جنہیں سویرے قتل ہونا خوشی خوشی جا رہا ہے۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے صبح فتح کرنی ہے اور وہ روتے ہوئے جا رہے ہیں، یار میرا دوست صبح شہید ہو جائے گا۔ یہ پہلی ان کو خبر تھی کہ میرا دوست صبح شہید ہو جائے گا۔ صبح جنگ چھڑی، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں کہ میری دعا بھی قبول ہوئی، میں نے بھی ایک تگڑا کافر مارا اور حضور کے بارگاہ میں اس کی ذرا اس کی تلوار پیش کی، اور پیش کر کے میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کا کافر مار دیا ہے۔ حضور نے بڑی دعائیں دی، پھر حضور ہلکا سا مسکرائے اور کہنے لگے میرے عبداللہ کی بھی دعا قبول ہوئی ہے۔ کوئی نہیں توجہ فرمائی آپ نے۔ اور یار یہ باتیں تو صرف حضرت سعد بن ابی وقاص اور حضرت عبداللہ بن جہش کے درمیان تھی، حضور آگے سے فرما رہے ہیں کہ میرے عبداللہ کی بھی دعا قبول ہوئی ہے۔ آپ نے ایک دم سے یہ باتیں تو ہمارے درمیان تھی، حضور وہ پتہ تو سارا ہے نا سردار نو کیتیاں دا۔ تو وہ جب گئے حضرت عبداللہ بن جہش بھی روتے روتے جب گئے، پتہ تو تھا نا کہ جب سرکار نے جو خبر دے دی کہ میرے عبداللہ کی بھی دعا قبول ہو گئی تو یقیناً وہ شہید ہو گئے ہوں گے۔ تو جب میں نے ان کا کٹا ہوا جسم دیکھا، ان کے جسم پر ذرا نہیں تھی، ان کا کان بھی کاٹ دیے گئے، ناک بھی کاٹ دیے گئے اور دانت بھی نکال دیے گئے، اور پورا حضور فرماتے ہیں حضور یہ حضرت سعد بن ابی وقاص نے یہ منظر پیش کیا، مونج دی رسی لے کے نا، مونج دی رسی اودے وچ انہاں دے ناک اور کان پرو دیتے گئے سن۔ یہ کافروں نے یہ عزائم، یہ اسلام ہم تک ایویں نہیں پہنچ گیا۔ ہم تو بڑے خوش نصیب ہیں، مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے، آتے کلمہ پڑھ لیا، یہ بڑی قربانیاں ہمارے بزرگوں نے دی۔ تو پھر وہاں پہ روئے، ان کے سرانے کھڑے ہو کر رو رہے ہیں
اتنے میں مدینے والا رسول بھی تشریف لے آیا، دو آنسو ہیں آنکھوں میں، اور کہنے لگے دیکھنا سعد، میرے عبداللہ کی بھی دعا قبول ہوئی، رب کریم آخرت میں اس کو اس سے بھی بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے صحابہ کی یہ قربانیاں ہیں، تو یہ اس طرح سے یہ ہم تک یہ اسلام پہنچا ہے۔ بس